اپنے رب سے محبت کرتے تھے۔ اچھا یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، یہ منشا خدا بندی بھی ہے، رب بھی چاہتا ہے کہ کوئی ایک ایسا تو ہو جو ہر چیز سے کٹ کر مجھ سے محبت کرے، جو ہر چیز سے علیحدہ ہو کر مجھ سے کیا کرے، محبت کرے۔ اسی لیے سورہ مزمل میں رب کائنات نے یہ اپنے محبوب علیہ السلام پر قرآن نازل کیا اور ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ، یہ بڑا خوبصورت جملہ سمجھنے والا ہے، ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اے بندے تو ہمیشہ اپنے رب کے نام کا تذکرہ کر، ہمیشہ میرا ذکر کر، وَتَبَتَّلْ، اور کیسے ذکر کر، یہ منشاء خدا بندی، کیسے ذکر کر، فرمایا ایسے ذکر کر کہ تجھے میرے نام کے سوا، میرے ذکر کے سوا تجھے دنیا کی کوئی اور چیز یاد ہی نہ رہے۔ وَتَبَتَّلْ، تو کٹ جائے، جب تیرا ناتا، تیرا تعلق میری ذات سے جڑ جائے، تو میرا ذاکر بنے اس انداز کے ساتھ، ایسا ذاکر بنے کہ میرے سوا پھر تجھے کوئی اور یاد اللہ۔ جب تو ذکر کرنے کے لیے بیٹھے تو دنیا کی خواہشات سے کٹ جائے، دنیا کی لذتوں سے تو اپنا ہاتھ کھینچ لے، دنیاوی معاملات سے، دنیاوی خواہشات سے، آرزوؤں سے تیرا تعلق ختم ہو جائے، ہر چیز سے کٹ جائے، اور کٹ کر پھر اس طریقے سے بیٹھ کہ یا تو ہو یا پھر میں ہوں، تو میرا ذکر کرتا جا اور تو مجھے سناتا جا، میں تیرا ذکر سن سن کے پھر تیرے اوپر اپنی نوازشات اور اپنی جو ہے نا مہربانیاں کرتا چلا جاؤں، تجھے میرا ذکر کرنے میں مزہ آئے، مجھے اپنا ذکر سننے میں مزہ آئے۔ اور پھر اس کا بدلہ کیا ہے؟ وَتَبَتَّلْ، کٹ کے ذکر کر۔ اب یہاں یہی تک اللہ پاک نے ڈیمانڈ نہیں کی، بلکہ آگے جو دوسرا سیغہ ہے یہ ریپیٹڈ ہے، ایک لفظ کو 2 مرتبہ کیا کیا ہے، تکرار کیا ہے، اور کیسا اس میں تکرار ہے، فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ پھر اس سے اگلی ڈیمانڈ، اگلی ریکوائرمنٹ یہ ہے، یہ منشاء خدا بندی ہے۔ کبھی وہ چاہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو میرے ساتھ ایسا پیار کرے، جو میرے ساتھ ایسی محبت کرے، جو میرے ساتھ ایسا عشق کرے، کیسا عشق کہ وہ میرے ذکر میں نہ صرف دنیا کو، دنیاوی خواہشات کو بلا دے، بلکہ وَتَبَتَّلْ، دنیا سے تو کٹے، إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، بلکہ اس قدر کٹ جائے کہ انہیں اپنا آپ بھی یاد نہ رہے، اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ کیا کر دے، بلا دے۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نگوید باد ازی، من دیگرم تو دیگری، یعنی میں تو ہو جاؤں، تو میں ہو جائے، میں جسم ہو جاؤں اور تو جان ہو جائے، اور پھر اس کے بعد کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں اور ہوں اور تو اور ہے۔ یہ دوئی کا فرق جو ہے وہ کیا ہو جائے، مٹ جائے، یعنی اپنی ذات کو میری ذات میں کیا کر دے، فنا کر دے۔ تو جب بندہ ایسا ذاکر بن جاتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، جب بندہ ایسا ذاکر بن جاتا ہے، فارسی کا ایک مقولہ ہے ذاکر ہمہ ذکر و ذکر مذکور شبد، ذاکر ہمہ ذکر و ذکر مشکور شبد، کہ ذاکر جو ہے اسے چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے رب کے نام کی مالا جپے، اٹھتے بیٹھتے اس کے لبوں پر فقط اپنے رب کا نام ہو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کام کاج میں، معاملات زندگی میں، تجارت میں، وہ شغل اشغال میں، بہر صورت اس کی زبان پر فقط اس کے رب کا نام ہو، اس کا ذکر کرتا رہے، اس کی زبان کسی لمحہ بھی اس کے ذکر سے خالی نہ ہو۔ وہ کیا جسے کہتے ہیں کہ ہاتھ کار ولے دل یار ولے، وہ ظاہری طور پہ تو دنیا کے معاملات کرے مگر اس کا تعلق اتنا مضبوط ہو کہ اس کا دل اور اس کی زبان میری ذاکر بن کے رہ جائے۔ ذاکر ہمہ ذکر، وہ ذاکر جو ہے وہ ہمیشہ میرا ذکر کرے۔ پھر ارشاد فرمایا ہوگا کیا، فرمایا وہ ذکر مذکور شبد، پھر وہ اس مقام پر فائز کر دیا جائے گا کہ پھر وہ اس دنیا میں تو نہیں ہوگا مگر اس کا ذکر ہمیشہ قائم رہے گا۔
اس دنیا میں وہ نہیں ہوگا، لیکن اس کا ذکر ہمیشہ کیا ہوگا؟ باقی رہے گا۔ یہ جو آج ایک کانسیپٹ ہے کہ شاید ان لوگوں کا ساتھ جو ہے وہ زندگی کی سانسوں کی ڈوری ٹوٹنے کے بعد تعلق ختم ہو گیا اور معاملات ختم ہو گئے، انسان کا کچھ باقی نہیں رہتا، نہ صاحب یہ نص قرآنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں ایسا اجر دیتا ہوں جو اجر کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ سورہ 3 کے اندر آپ پڑھیں، رب کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑی احسن تقویم سے پیدا کیا۔ یہاں رب کائنات نے اپنی محبت اور اپنے پیار کا اظہار کیا کہ بندے تو اپنے آپ کو عام نہ سمجھنا، بلکہ تو ایسا خاص ہے کہ تجھے میں نے بڑے پیار سے بنایا، تجھے میں نے بڑی محبت سے تخلیق کیا ہے، تجھے تخلیق کرتے ہوئے میں نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کا استعمال کیا ہے، تو اس لیے عام نہ سمجھ، میں نے تجھے احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے۔ اب آگے ارشاد فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، میں نے پیدا تجھے احسن تقویم پہ کیا، لیکن کیا کیا؟ میں نے تجھے اسفل سافلین، وہ جو گندے مندے لوگ ہیں نا، میں نے تجھے ان میں بھیج دیا، گناہگاروں میں بھیج دیا، میں نے بدعمال میں تجھے بھیج دیا، ابتر سے ابتر لوگوں میں بھیجا۔ یعنی یہ دنیا جسے کیا کہا گیا؟ ابتر سے ابتر ہے، میں نے تجھے ابتروں میں بھیجا، میں نے تجھے گناہگاروں میں بھیجا۔ اور پھر کیا ارشاد فرمایا؟ لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر کچھ میرے ایسے بندے بھی ہیں کہ وہ ان ابتروں میں رہ کر بھی ابتر نہ رہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ نیک کام کرتے رہے، وہ عمل صالح کرتے رہے، انہوں نے دنیا کے ساتھ دل نہیں لگایا، اس دنیا سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کیا، بلکہ وہ اس دنیا میں رہ کر بھی دنیا کے بن کے نہ رہے، وہ میرے بن کے رہے، میرے ساتھ محبت کی، میرے ساتھ پیار کیا۔ اب وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں رہ کر بھی اپنا تعلق میرے ساتھ مضبوط کیا، میرے ساتھ اپنا ناطہ قائم رکھا، میرے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا، میرے بن کے رہے، دنیا کے بن کے نہیں رہے، وہ دنیا میں رہ کر بھی دنیا کے نہ ہوئے، دنیا میں رہ کر انہوں نے اپنا ہمیشہ میری یاد میں مست رہے، میری یاد میں گم رہے، تو فرمایا اب میں ان کو ایسے ہی چھوڑ دوں؟ یہ بات سمجھنے والی ہے، ایسے ہی چھوڑ دوں کہ جنہیں میں نے اسفل سافلین میں بھیجا تھا، اس اسفل سافلین میں رہ کر بھی انہوں نے کیا کیا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ نیک عمل کرتے رہے، عمل صالح کرتے رہے۔ تو جو ایسے ماحول کے اندر رہ کر بھی مجھے نہیں بھولا، میں اسے کیسے بھلا دوں؟ جو ایسے ماحول میں رہ کر بھی جس نے میری یاد کو ختم نہیں ہونے دیا، میں اسے ختم کیسے کر دوں؟ اے مالک پھر تو نے ان کے لیے کیا اجر رکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب یہ بات سننے والی ہے، فرمایا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، میں انہیں ایسا اجر عطا کروں گا جو اجر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک عقیدے کی بات لیں، اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو نیک عمل کرتے رہے، صالح عمل کرتے رہے، میں انہیں کیا کروں گا؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کو ایسا اجر عطا کروں گا جو کبھی ختم، بولیے، جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ایسا اجر دوں گا جو اجر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو کہتا ہے بندہ ختم ہو گیا، رب کہتا ہے یاری جس نے میرے ساتھ لائی، میں اس کو ایسا اجر دوں گا، قیامت تو آ سکتی ہے مگر میرا اجر ختم نہیں ہو سکتا۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، وہ اس دنیا میں نہ بھی ہوں گے مگر میں ان کی یاد کو مٹنے نہیں دوں گا، ان کے ذکر کو مٹنے نہیں دوں گا، کیونکہ وہ میرے ذاکر بن کے رہے۔